بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ حضرت امام یافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے شیخ سے ہم تک یہ حکایت پہنچی ہے کہ شیخ اکبر حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اسماء النبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کوئی اسم مبارک لیا جائے اور اس کے اعداد نکالے جائیں، پھر اس عدد کے مطابق اسماء الہیہ میں سے ایک یا دو یا تین اسماء کا انتخاب کر کے اسی عدد کے مطابق پڑھا جائے اور اس کے ساتھ میں اتنی ہی تعداد میں سورۃ الفاتحہ پڑھی جائے اور اتنی ہی تعداد میں آیت الکرسی پڑھی جائے، اتنی ہی تعداد میں سورہ الم نشرح اور سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھی جائے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جو یہ وظیفہ بنا لے گا تو اللہ تعالیٰ سے جو چاہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا۔ اور فقیر قادری یہ عرض کرتا ہے کہ اس میں یہ چاہیے کہ ترتیب ایسی ہونی چاہیے کہ سب سے پہلے تو اسماء النبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کسی اسم کا انتخاب کیا جائے اور سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسم محمد سب سے پیارا، آنکھوں کا تارا، تو اسم محمد ایسا اسم ہے کہ جس کے نام میں محمد ہے، محمد جس کا نام ہے یا محمد جس کے نام کا جز ہے، اس کے لیے تو یہ اسم اعظم ہے ہی۔ فقیر قادری یہ کہتا ہے کہ ہر مومن کے لیے اسم اعظم ہے، بلکہ پوری انسانیت کے لیے، ہر انسان کے لیے اسم محمد اسم اعظم ہے۔ تو اسم محمد سے اسماء الہیہ کچھ بنتے ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی میں آخر میں عرض کر دوں گا۔ ابھی اس کا طریقہ یہ جو میرے نزدیک بہترین طریقہ اس کی قرأت کا یا ورد کا ہے، وہ یہ کہ 92 مرتبہ، یعنی کہ 92 عدد ہے اسم محمد کے، تو 92 مرتبہ مثال کے طور پہ یا باسطو یا ودودو پڑھے، سب سے پہلے اسم الہی پڑھے، 3 بار درود شریف پڑھے پہلے، پھر 92 مرتبہ یا باسطو یا ودودو اسم محمد کے عدد کے مطابق 92 مرتبہ پڑھے، پھر اسم محمد پڑھے، یعنی کہ اسماء النبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک اسم وہ اس طریقے سے پڑھے، اور کوئی بھی اسماء النبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ نام سے پہلے سیدنا لگائیں گے اور نام کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم، تو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ 92 مرتبہ پڑھیں گے۔ پھر سورۃ الفاتحہ تسمیہ کے ساتھ ایک مرتبہ شروع میں تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں گے، اور پھر تسمیہ کے ساتھ ہر مرتبہ 92 مرتبہ سورۃ الفاتحہ، پھر اس کے بعد 92 مرتبہ آیت الکرسی، پھر 92 مرتبہ سورہ الم نشرح، پھر 92 مرتبہ سورہ فلق، پھر 92 مرتبہ سورہ والناس، پھر اخیر میں 3 مرتبہ درود شریف۔ یہ درود شریف جو 3 مرتبہ، اس کو آپ 7 یا 11 بھی یا 5 مرتبہ بھی، مطلب طاق مرتبہ کر سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے جو وظیفہ بنائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے جو مرادیں وہ چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کی ہر مراد پوری فرمائے گا۔ اور بہت سے لوگوں کو جیسے کہ دنوں کے کتنے دنوں تک اس کو چاہیے کہ اس کا وظیفہ کیا جائے، تو اول تو کسی بھی وظیفے کا یہ ہے کہ وہ تا حصول مراد اس کو جاری رکھنا چاہیے، لیکن پھر بھی جیسے عاملین کا ایک اپنا طرز ہوتا ہے، تو وہ اس طرز کے مطابق یہ ہے کہ آپ 92 دنوں تک اس کو جاری رکھ سکتے ہیں، اور امید ہے کہ 92 دن سے بہت پہلے ہی آپ کی مراد پوری ہو جائے، یعنی کہ جو اسم کی تعداد ہے، اسم کا جو عدد ہے اتنے ہی دن۔ اب جیسے آپ نے اسم احمد لیا تو اس کے عدد بنتے ہیں 53، تو اگر آپ اسم احمد پڑھیں گے تو 53 دن تک اس وظیفے کو جاری رکھیں گے۔ سیدنا احمد صلی اللہ علیہ وسلم، قاسم پڑھیں گے سیدنا قاسم صلی اللہ علیہ وسلم، سے ہی یاسین ہے، یہ بھی حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اسم مبارک ہے،
اور اسے پڑھیں گے تو سیدنا یاسین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 72 مرتبہ، اور 72 عدد ہے یا باسط کے، تو اسماء الہی میں سے یا باسط 72 مرتبہ، سیدنا یاسین صلی اللہ علیہ وسلم 72 مرتبہ، اور باقی سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی، سورہ علم نشرح، فلق اور ناس، یہ 72 مرتبہ۔ علی ھذا القیاس کسی بھی اسم کا انتخاب کر سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ اسم محمد کو پڑھا جائے، اور یہ سب کے لیے اسم اعظم ہے۔ اسم محمد میں امان ہے، اور اسم محمد یہ قلب ہے، جیسے سورہ، بلکہ اس کو فرمایا کہ اس کو مناسبت ہے اسم سلام سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اسم ہے سلام، تو فرمایا کہ جیسے سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، اور اس کی آیت سلام قولا من رب الرحیم، یہ سورہ یاسین کا دل ہے، تو اس میں سلام ہے۔ تو اسم سلام جیسے قرآن کے قلب کا قلب ہے، ویسے ہی حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات گرامی اور ان کا نام مبارک یہ اس پوری کائنات کا قلب ہے، تو یہ سب کے لیے اسم اعظم ہے۔ اس کو یہ بہت مبارک وظیفہ ہے، چونکہ حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے یہ پہنچا ہے، تو اس کے مقبول ہونے، مجرب ہونے، تیر بہدف ہونے میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اب آخر میں چند اسماء الہی وہ بتائے دیتا ہوں جو اسم محمد کے مطابق ہے، یعنی کہ اس کے عدد کے مطابق ہے۔ یا جلیلو یا واحدو، یا ہادیو یا باسطو، یا اولو یا مجیبو، یا باسطو یا ودودو، یا اولو یا دائمو، یا اولو یا دائمو، یہ محل نظر ہے۔ یا حیو یا واحدو یا مجیبو، یہ 3 اسماء کا مرکب، اور یہ 4 ہے یا حیو یا وہابو یا واجدو یا ولیو، یا حیو یا وہابو یا واجدو یا ولیو، اور سب سے بہتر جو ہم نے بتایا یا باسطو یا ودودو، یہ پڑھے عورتوں کے لیے یہ بہت مجرب شاندار وظیفہ ہے، اور علماء کرام کے لیے یا جلیلو یا واحدو، یا جلیلو یا واحدو۔ اسی طریقے سے جو بچے کامیاب ہونا چاہتے ہیں پڑھائی وغیرہ میں، ان کے لیے یا ہادیو یا باسطو، اور علی ھذا القیاس اس میں، اور یہ کہ یا باسطو یا ودودو مطلب یہ سب کو ہی لگ جائے گا، سب اس کو پڑھ سکتے۔ اور اسماء کے خواص کے تعلق سے ابھی جو میرے ذہن میں تھا وہ ہم نے عرض کر دیا۔ اسی طریقے سے ہے جیسے یا حیو یا واحدو یا مجیبو، یہ شفاء امراض کے لیے۔ تو بہرحال تو یہ کہ 92 مرتبہ 92 دنوں تک اس کو پڑھنا ہے، اسماء الہی 92 مرتبہ، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 92 مرتبہ، سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی، سورہ علم نشرح، فلق اور ناس، یہ 92 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول آخر درود شریف طاق مرتبہ پڑھنی ہے۔ اور تو یہ اسماء الہیہ چند جو ہم نے عرض کیے، تو آپ اپنے ثواب دید پر کسی بھی اسم کو پڑھیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی نامراد نہیں ہوں گے، اور اس کو آپ چاہے تو جیسا کہ ہم نے عرض کیا 92 دنوں تک، 92 ڈیز تک اس کو جاری رکھیں، اور امید ہے کہ اس کے اندر ہی آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی، اور اس سے قبل بھی ہو جائے تو حصول برکت کے لیے اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اضافے کے لیے آپ اس کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ یعنی کہ اس میں جو کچھ بھی پڑھنے کا ہے اس کے فوائد دینی اور دنیاوی دونوں لحاظ سے نہایت جامع ہے۔ تو یہ ہے، آپ اس کو یا پھر یہ کہ تا حصول مراد اس کو جاری رکھ سکتے ہیں، یا پھر یہ کہ آپ اگر سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی وغیرہ اگر اس میں کافی وقت لگتا ہے تو حصول برکت کے لیے ہر شخص اس میں محمد سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم 92 مرتبہ، اور اس سے قبل یا باسطو یا ودودو، یہ 92 مرتبہ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی
بے پناہ برکات سے مالا مال ہوں گے۔ وہ ایک زمانہ تھا، کسی زمانے میں جو ہے وہ یعنی کہ جب میں نے دلال الخراج شریف کا وظیفہ بھی شروع نہیں کیا تھا، وہ 25-30 سال قبل کی بات ہے۔ جیسے بچپنے میں مطلب جیسے کہ لڑکپن میں تو رات کے وقت میں اسماء نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم پڑھتا تھا۔ وہ ایک کتاب 16 سورہ جیسے ہمارے گھر میں تھی، تو اس میں اخیر میں جو ہے اسماء الہیہ اور اسماء النبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم، تو اس کو روزانہ رات میں بس ویسے ہی مجھے اس کو دیکھ کر شوق ہو گیا، تو میں ویسے ہی پڑھتا تھا۔ تو میں نے اس کے برکات دیکھے کہ عجیب و غریب خواب آتے تھے، اور بحمدہ تبارک و تعالی یہ کہ پورا دن جو ہے وہ سرور میں اور خوشی مطلب کہ خوش رہتا تھا۔ میں جب اس کو پڑھتا تھا تو ایک عجیب سی خوشی ہوتی تھی۔ تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے اسم مبارک کو پڑھنے کے بے شمار برکات ہیں بحمدہ تبارک و تعالی۔ یہاں تو دلال الخراج شریف روز کا معمول ہے، آپ صرف اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر کے دیکھیں، مطلب کہ یہ جو ہم نے ایک مکمل طریقہ جو حضرت شیخ محی الدین ابن عربی کا بتایا، وہ اس مکمل طریقے سے جو ہے وہ پڑھنا ممکن نہ ہو، ظاہر ہے کہ وقت کافی لگے گا ہر کسی کے لیے، لیکن کم از کم حصول برکت کے لیے آپ 92 مرتبہ یا باسطو یا ودودو اور 92 مرتبہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھ کر کے دیکھیے، اول آخر درود شریف 3 مرتبہ، انشاءاللہ آپ کو بھی خوشی حاصل ہوگی، سرور و انبساط حاصل ہوگا، اور آپ کی طبیعت بھی باغ ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم نافع اور خیر کثیر عطا فرمائے۔ یہ ہر کوئی پڑھ سکتا ہے، ہر بندہ خدا پڑھے اس کو، مطلب کہ یہ جو ہم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بتایا، یہ سب کوئی پڑھے، پوری انسانیت پڑھے اس کو، یعنی امن میں رہنا چاہتا ہے، امن و امان اگر چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے نہایت تعظیم اور ادب کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع اور خیر کثیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔